بہت بہت شکریہ خطیب اہل بیت حجت الاسلام والمسلمین مولانا مرزا جعفر عباس صاحب. آپ کی تقریر کی معنویت بہت ہے، لیکن بڑی برکتی بھی یہ تقریر ثابت ہوئی، اس لیے کہ آپ کی تقریر کے دوران جناب صدر بھی تشریف لے آئے اور جناب مہمان خصوصی بھی، یعنی تنویر صاحب کا نور بھی ذوقاشی کرنے لگا اور ذیشان صاحب کی شان سے یہ محفل جگمگانے لگی. تو ہمارے مہمان خصوصی بھی آئے اور صدر بھی آئے، اور آپ کی محفل کا مقطع بھی اتنا خوبصورت ہے کہ ادھر سے لندن سے تازہ جناب مولانا عالی جناب قبلہ و کعبہ قائد ملت جناب یاسب عباس صاحب قبلہ بھی تشریف لے آئے. ان شخصیات کی آمد پر حضرت ابو طالب کے اس جشن میں باواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرما دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ یاسوب بھائی کی محنتیں دیکھیے آپ، اور ان کا جذبہ دیکھیے. 16 گھنٹے یا 11.5 گھنٹے کی فلائٹ سے کچھ جٹ لیگ جو ہو جاتا ہے وہ بھی ان کے اوپر اثر نہیں ہوا. سیدھے دیکھیے حضرت ابو طالب کی بارگاہ میں آئے، اس لیے کہ حضرت ابو طالب کے بغیر اسلام نہیں شروع ہوتا تو ہمارا کوئی کام کیا شروع ہوگا؟ آپ بتائیے. دیکھیے اب یہ دو باتیں ہیں، ایک آدمی انجینئر ہے اور ایک آدمی بینکنگ کا ہے. آپ سمجھے انجینئر اسے کہتے ہیں جس کے پاس حکمت ہو، بینک اسے کہتے ہیں جس کے پاس دولت ہو. تو اسلام اس وقت تک ایک قدم سرک نہیں سکا جب تک ابو طالب کی حکمت نہیں آ گئی، حضرت خدیجہ کی دولت نہیں آ گئی. دیکھیے میں بہت باریکی سے آپ کی خدمت میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں. دولت کی بھی ضرورت ہے، حکمت کی بھی ضرورت ہے. صدارت حکمت کی طرف چلی گئی، مہمان خصوصی دولت کی طرف آیا. دیکھیے میں یہ بات کہہ دوں آپ سے پھر حضرت ابو طالب کی محفل میں کہ ہماری قوم میں یہ کانسیپٹ بھی بڑا عجیب پھیل گیا ہے کہ مسلمان ہونے کا مطلب آستین پھٹی ہوئی ہو اور جیبوں میں جو ہے وہ سارے سوراخ جھانک رہے ہوں. ایسا نہیں ہے. اسلام نہ دولت کا متقاضی ہے نہ غربت کا ہے. دولت بھی چاہیے، غربت بھی چاہیے. دولت ہو تو حضرت خدیجہ کے پیروکار بن جاؤ، غربت ہو تو حضرت زہرا کے پیروکار بن جاؤ. دیکھیے نہ دولت بری چیز ہے نہ غربت بری چیز ہے، اس کا صحیح مصرف ہونا چاہیے. جناب صدر بہت حاشیہ نشین ہوتے جا رہے ہیں، حالانکہ صدر کہیں بھی ہو وہ صدر ہوتا ہے. تو میں یہ سلسلہ آگے بڑھاؤں، ایک جملے سے میں گفتگو کو متصل کر دوں، اس لیے کہ بہت بڑے خطیب اور وائس کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جس کے جمعے کے خطبوں نے ہماری قوم کی فکر کو بدلا ہے، زاویہ نظر کو بدلا ہے. ایسا خطیب میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اور واقعی یہ ایک طریقہ ہے، یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے کہ جو قوم کی فکر کے دھارے کو موڑ سکے. اور یہ میں عرض کر دوں کہ متصل کروں کہ حضرت ابو طالب جیسے خطیب کی بارگاہ میں اپنے خطبوں کا خراج عقیدت پیش کرنا ہے تو یہ عرض کروں کہ آپ نے کہا کہ حضرت موسیٰ کا صندوق تھا، یہاں رسول اللہ آغوش ابو طالب میں ہے. جب وہاں طہارت شرط ہے تو یہاں کیا ہو گیا؟ ایک جملہ میں کہہ دوں، حضرت اسلم بقائی صاحب امروہے والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جملہ کہنے کا جی چاہتا ہے. مسلمان قربان ہو جا رہا ہے قسم خدا کی، صدقے جاواں مدینے کی گلیاں کتنی سہانی، طیبہ کی گلیاں کتنی سہانی، حجاز کی گلیاں کتنی سہانی، مکے کی گلی کوچے کتنے سہانے. اونٹوں والوں سے بھیڑے جا رہے ہیں، کھجوروں سے ٹکرائے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ مدینے جا رہے ہیں. چلو سر کے بل چلو مدینے چلو. کیوں چلو بھائی؟ کہا یہ وہ گلیاں ہیں جن پہ جان قربان ہو جائے. کیوں جان قربان ہو جائے؟ کہا یہ وہ گلیاں ہیں جن میں رسول پلے تھے. کیا کہنے صاحب؟ جن میں رسول چلے تھے. 2 قدم چلے تھے نبی مدینے میں، آج تک مسلمان مرا جا رہا ہے. 2 قدم مکے میں چلے تھے، آج تک مسلمان بے ہوش ہوا جا رہا ہے. مدینے کی گلیاں کتنی سہانی. کیوں ان گلیوں میں چلے تھے؟ ارے بے وقوفو، جن گلیوں میں چلے اس پہ قربان، جس گودی میں پلے اسے کافر کہتے ہو. ابو طالب کی گودی میں رسول پلے تھے، مدینے کی گلیوں میں رسول چلے تھے. چلے والے پہ اتنے قربان ہو، پلے والے پہ جہاں رسول پلے ہیں اس گودی پہ تھوڑا سا قربان ہو جاؤ تو پھر اسلام مل جائے، ایمان مل جائے. آئیے میں گزارش کروں گا قبلہ و کعبہ وائز خطیب قائد ذاکر عالی جناب مولانا سید شبر حسین وائز صاحب سے وہ تشریف لے آئیں اور خطاب فرمائیں. ایک باواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو أصدق الصادقين
وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم حل جزاء الاحسان الا الاحسان صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ حضرات، میں آپ کا بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کو بھیجا صرف اس لیے نہیں کہ قرآن کو پڑھا جائے، بلکہ اس لیے بھیجا کہ قرآن کو سمجھا جائے۔ پڑھنے کے لیے قرآن میں سورۃ مزمل میں پروردگار نے کہا کہ قرآن اتنا پڑھو جتنا تم سے میسر ہو سکے، جتنا تمہارے پاس وقت ہے۔ سمجھنے کے لیے قدرت نے قرآن میں کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ یہ نہیں کہا کہ تم اتنا ہی سمجھو، بلکہ سمجھنے کے لیے کہا کہ تم غور کیوں نہیں کرتے، تم فکر کیوں نہیں کرتے، تم تدبر کیوں نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے اگر دنیا قرآن کو سمجھ جائے تو آل محمد کے فضائل خود بخود موتی کی طرح بکھر جائیں گے۔ قرآن کے لیے اتنا کہنا کافی ہے کہ جسم کا نجس انسان قرآن کو چھو بھی نہیں سکتا۔ آج جس کو بھی دیکھیے وہ یہ کہے گا صاحب ہم قرآن نہیں چھو سکتے، کیوں؟ کہ صاحب جسم نجس ہے۔ تو اب آپ اسی سے سمجھیے جو شرط قرآن کے لیے ہے وہی شرط وارث قرآن کے لیے ہے۔ جیسے جسم کا نجس انسان قرآن کو چھو نہیں سکتا، ویسے ہی نسل کا نجس انسان اہل بیت کو مان نہیں سکتا۔ یہ پیغمبر کا ارشاد ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پہنچایا، اور قرآن نے بہت سی باتیں بتائیں۔ ان میں پہلا حکم جو قرآن نے بتایا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ کچھ نہیں ہے سوائے احسان کے۔ اور قرآن میں کئی جگہ احسان کا پروردگار عالم نے ذکر کیا۔ کہیں اللہ نے سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ نے کہا کہ اگر تم نے کسی پر احسان کیا تو گویا اپنے نفس پر احسان کیا۔ مولانا آگے تشریف لے آئیں، اچھا نہیں لگ رہا، نہیں آ جائیے، ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد، آ جائیے ایک صلوات اور پڑھیں محمد آل محمد، ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد آل محمد، ایک حیدری صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد۔ تو برادران ایمانی، قرآن کے لیے کہ قرآن میں احسان کا جگہ جگہ ذکر کیا ہے، اور اس دور حاضر میں بھی میں نے دیکھا کہ انسان کسی چیز سے مرعوب نہیں ہوتا، ڈرتا نہیں ہے، دبتا نہیں ہے، مگر جس کا احسان ہوتا ہے اس کے سامنے اپنی نظروں کو جھکا لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محسن کے سامنے ہم اس کا شکریہ اپنی نظروں کو جھکانے کے بعد احسان کے طور پر کہ اس نے میرے ساتھ احسان کیا، ہم اپنی گردن کو جھکا لیتے ہیں، اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں، اپنی نظروں کو جھکا لیتے ہیں کہ اس نے ہم پر احسان کیا۔ آئیے عالم اسلام میں دیکھیے کہ اللہ نے جتنا بھی احسان نبی پر کیا، مگر کہیں آپ قرآن میں نہیں پڑھیں گے یا حدیثوں میں نہیں ملے گا کہ قدرت نے آواز دی ہو کہ محمد ہم نے آپ پر احسان کیا، نبی ہم نے آپ پر احسان کیا۔ ہمیں تو کہیں نہیں ملا۔ اللہ نے کہا کہ میرے رسول ہم نے تم کو معراج عطا کی، مگر کہیں قرآن میں نہیں ہے کہ اللہ نے کہا ہو کہ ہم نے احسان کیا۔ اللہ نے کہا اے میرے رسول ہم نے تم کو سراج منیر بنایا، مگر کہیں نہیں ملا کہ اللہ نے کہا ہو یہ میرا احسان ہے۔ اے میرے رسول ہم نے تمہیں علی جیسا وزیر عطا کیا، کہیں نہیں اللہ نے کہا کہ ہم نے تم پر احسان کیا۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، جو قرآن کی بات ہے وہ آپ دیکھتے چلے جائیں۔ قرآن میں اللہ نے کتنی چیزوں کا نبی کے لیے ذکر کیا، یہ تمہارے لیے، یہ تمہارے لیے، یہ تمہارے لیے، مگر کہیں اللہ نے احسان کا ذکر نہیں کیا۔ مگر دو موقع آئے کہ اللہ کو کہنا پڑا میرے نبی اس وقت کو یاد کرو۔ دیکھیے یاد وہی کرایا جاتا ہے کہ جہاں احسان کے طور پر ہو، اس وقت کو یاد کرو کہ جب
ہم نے میرے رسول اس وقت کو یاد کرو جب تم تنگ دست تھے تو کیا ہم نے تمہیں غنی نہیں کیا. بس اتنا آپ سمجھ لیجئے آج دنیا جس کو بھی غنی کہہ رہی ہو مجھے اس سے کوئی انکار نہیں ہے, لیکن اللہ جسے غنی کہے اس کا نام خدیجہ ہے. بس آپ ملاحظہ کریں, اللہ جسے اپنی زبان میں غنی کہے اس کا نام خدیجہ ہے. اور آگے اللہ نے قرآن میں کہا کہ میرے رسول ہم نے کیا تمہاری کفالت نہیں کی. ابھی ہم سن رہے تھے کہ ہمارے بھائی جعفر عباس صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ ایمان ابو طالب پہ ہمیں اب بحث کی ضرورت نہیں ہے, اب تو ہمیں بات عرفان ابو طالب کی کرنا ہے. لیکن کچھ نہ کچھ بات ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. ابھی مشکل سے 8-10 مہینے پہلے ایک اخبار میں جلی حرفوں میں یہ نکلا تھا تصویروں کے ساتھ کہ مصر کے سپریم اور صدر جو محمد مرسی کے بھی استاد تھے وہ کربلائے معلیٰ آئے تھے اور انہوں نے کلمہ پڑھا تھا ایک عالم دین کے ہاتھ پر. تو کلمہ تو وہ پہلے بھی پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لیکن کہا کہ وہ کربلا آئے اور کربلا میں انہوں نے عالم دین کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. میں اتنا سوال کرتا ہوں, اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ابو طالب کے ایمان کا ذکر قرآن حدیثوں میں نہیں آتا ہے کہ انہوں نے کب کلمہ پڑھا, کتابوں میں نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے کب کلمہ پڑھا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ مسلمان ہیں, آپ مومن ہیں, کسی اخبار میں نہیں نکلتا کہ آپ کب مسلمان ہوئے, آپ نے کب کلمہ پڑھا, آپ کب مومن ہوئے. وہ کہا صاحب ہمارے لیے اخبار کی ضرورت ہی کیا ہے, ٹی ویوں میں ضرورت ہی کیا ہے, اس لیے کہ ہم بھی مسلمان, ہمارے باپ بھی مسلمان, ہمارے دادا بھی مسلمان, ہمارے پردادا بھی مسلمان. تو میں نے کہا ان کا کیسے نکل آیا کہ یہ علی ولی اللہ پڑھ رہے ہیں. اخباروں میں بھی لکھا گیا, ٹی ویوں پر بھی دکھایا گیا. کہا آپ کو معلوم نہیں ہے جو غیر شیعت کی طرف آتا ہے اس کے کلمے کی چرچا پورے زمانے میں ہوتی ہے, پورے دنیا میں ہو جاتی ہے. جو خود اس دائرے میں ہوتے ہیں ان کے ذکر کی بات نہیں ہوتی ہے. تو اب یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ اگر ابو طالب نے کلمہ پڑھا ہوتا تو ان کا ذکر کتابوں میں ہوتا. بھئی جنہوں نے کلمہ پڑھا ان کا ذکر کتابوں میں ہے, لیکن جو ایسی شخصیت ہو کہ خالی کلمہ نہ پڑھے بلکہ ایسے خاندان میں پیدا ہو جائے کہ جتنے بچے پیدا ہوں وہ سب کلمہ پڑھوانے والے پیدا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد. آج نبی کے نام پر اتنا انسان ہوتا ہے کہ صاحب پیغمبر کے نام پر کلمہ, لیکن کبھی غور کیجئے کہ جناب ابو طالب کی شخصیت کے بارے میں صرف 2 جملے کہہ کر اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ ابو طالب کی شخصیت ہی وہ تھی کہ جس نے دین کو اس دور میں جب کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا, جب کوئی رسول کا نام لینے والا نہیں تھا, اس وقت ابو طالب جناب پیغمبر اسلام کے سینہ سپر تھے. اور تمام کتابوں میں یہی ملتا ہے کہ جناب ابو طالب کے لیے کہ جب پیغمبر کی پہلی شادی, مجھے کسی شادی سے انکار نہیں ہے لیکن ایک جملہ اس محفل میں کہہ کر جا رہا ہوں, اگر کہیں ہو تو مجھے بتا دیجئے گا. پیغمبر کی ایک شادی وہ ہوئی ہے کہ جس میں بارات گئی ہے, پیغمبر کی ایک شادی وہ ہے کہ جس میں پیغام گیا ہے. اس کے علاوہ اگر کہیں بارات گئی ہو تو مجھے کتابوں میں بتا دیجئے, کہیں پیغام گیا ہو تو مجھے بتا دیجئے. پیغمبر کے کہیں شادی کے لیے رشتہ نہیں گیا, اس لیے کہ خود لوگ رشتہ لے کر آئے ہیں, پیغمبر رشتہ دینے کے لیے نہیں گئے. اور اس کی دلیل 2 جملوں میں آپ کتاب اٹھا کر دیکھیں. شبلی نعمانی نے بھی اپنی کتاب الفاروق میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ ان کی بڑی فضیلت یہ ہے کہ انہوں نے نبی کو اپنی بیٹی دی. ان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے, سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ انہوں نے نبی کو اپنی بیٹی عطا کی. تو بات تو پوری لکھنا چاہیے کہ جو نبی کو بیٹی دے دے وہ اتنے شرف والا, تو سوچو جس کو نبی اپنی بیٹی عطا کر دے وہ علی کتنے شرف والا. صحیح سی بات ہے. اب آپ حدیثیں پڑھیے تو پورے نچوڑ کر پیغمبر کا کہیں رشتہ نہیں گیا, پیغمبر کی کہیں بارات نہیں گئی, بلکہ رشتہ لے کر لوگ آئے ہیں. اور یہ اگر کسی کے ذہن میں بات ہو کہ نہیں وہاں گئے تو مجھے ابھی بتا سکتا ہے اور بعد میں بھی بتا سکتا ہے, میں مان لوں گا. کہیں رشتہ نہیں گیا, لوگ رشتہ, میں کتنے حوالوں سے بات کروں, لوگ رشتہ لے کر آئے. ایک رشتہ وہ ہے
کہ جہاں پیغمبر کا پیغام بھی گیا، پیغمبر کا رشتہ بھی گیا اور پیغمبر کی بارات بھی گئی، ورنہ کہیں بارات آرات کا ذکر نہیں ہے، نکاح کی میں بات نہیں کرو، بارات کا ذکر نہیں ہے۔ ایک ہی رشتہ ہے کہ جہاں پیغمبر کے پورے طور سے بارات گئی، اور وہ گھر ہے جسے خدیجہ کا در دولت کہا جاتا ہے، اور ساتھ میں تمام بنی ہاشم تھے۔ عزیزوں، میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اسی پر اپنی بات تمام کر رہا ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ ایمان ابو طالب کے کیا گفتگو، اس لیے ہمیں عرفان ابو طالب پہ گفتگو کرنا چاہیے، اس لیے کہ ابو طالب کے عرفان کو دیکھنا چاہیے۔ پہلی بارات، پہلی شادی، پہلا اور بارات خدیجہ کے در دولت پر ہے، اور اب یہ ہوا کہ صاحب نکاح کون پڑھے گا، اس لیے کہ خدیجہ کی طرف سے ان کے چچا نکاح پڑھنے کے لیے تیار ہے، آپ کی طرف سے نکاح کون پڑھے گا؟ ظاہر سی بات ہے پیغمبر کے کئی چچا وہاں بیٹھے تھے بارات میں، تو اب نام بھی لینا ضروری تھا، یہ نہیں کہا کہ میرا کوئی چچا نکاح پڑھ دے۔ تمام کتابوں میں یہی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا، جناب حمزہ رسول کے چچا شادی میں موجود ہیں، عباس ابن عبد المطلب شادی میں موجود ہیں، اور دوسرے چچا موجود ہیں، لیکن پیغمبر نے فرمایا کہ میرا نکاح میرے چچا ابو طالب پڑھیں گے۔ تو یہ نام کے ساتھ مخصوص کرنا یہ بڑی اہمیت کی بات ہے۔ اچھا، میں اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ بھی کتابوں میں ہے کہ اگر کوئی خود عالم ہے تو اسے نکاح پڑھوانے کی ضرورت نہیں ہے، وکیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا نکاح خود پڑھ سکتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر پیغمبر چاہتے تو اپنا نکاح خود پڑھ سکتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ سوال کہ انہوں نے ابو طالب کا نام کیوں لیا، اب آئیے، علامہ مسرور حسین صاحب قمی مرحوم، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب جناب ابو طالب کا عقد ہوا، جب جناب ابو طالب محسن انسانیت کا عقد ہوا، تو اس وقت جناب ابو طالب نے اپنا نکاح خود پڑھا۔ تو جب جناب ابو طالب اپنا نکاح خود پڑھ سکتے ہیں تو کیا پیغمبر اپنا نکاح خود نہیں پڑھ سکتے؟ یہ کیوں کہا کہ میرے چچا ابو طالب میرا نکاح پڑھیں گے؟ میں پوری توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی، اور خصوصاً علماء کرام سے میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ہمارے ہاں ایک یہ بھی رہتا ہے کہ صاحب ہمارے بیٹے کی جب شادی ہو تو بڑے سے بڑا عالم، اب صاحب ایک عالم کو لے کر آگئے، ان کا صاحب پڑھوا لیجئے، کہ صاحب ان سے نہیں پڑھوائیں گے۔ کیوں؟ میں نے کہا یہ عالم ہے، ان کا عالم ہے مگر ہمارے فرقے کے عالم نہیں، ہم جو نکاح پڑھوائیں گے وہ اپنے فرقے کے عالم سے نکاح پڑھوائیں گے۔ تو آپ 1400 سال کے بعد نسل کے مسئلے میں اتنی احتیاط رکھیں کہ جو ہمارے بیٹے کا نکاح پڑھے وہ ہمارے فرقے کا ہو، ہمارے مذہب کا ہو۔ تو کیا محمد نے کوئی احتیاط نہ کی ہوگی؟ کیا پیغمبر نے کوئی احتیاط نہ کی ہوگی؟ نبی کا یہ کہنا میرے چچا ابو طالب نکاح پڑھیں گے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر بھرے مجمع میں پہچنوا رہے ہیں کہ پہچان لو محمد کے فرقے کے سب سے بڑے عالم کا نام ابو طالب ہے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو خود محمد کے فرقے کا عالم ہو، اور اتنا بڑا عالم کہ جسے نبی کہیں کہ میرا نکاح میرے چچا ابو طالب پڑھیں گے، اب اس سے بڑی اور دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ بس عزیزوں، آخری جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے ابھی مولانا نے بھی یہی جملہ پڑھا کہ صاحب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ایمان نہیں لائے تھے۔ آپ کہہ رہے ہیں تو میں بھی کہہ رہا ہوں ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے کہ ایمان وہ لاتا ہے جو کبھی بے ایمان ہوتا ہے، ایمان وہ لاتا ہے جو کبھی بے ایمان ہوتا ہے۔ جس کا بیٹا خود کل ایمان ہو اس کے بارے میں ایمان کے لیے دلیل مانگنا عبث ہوگا۔ اور اسی لیے کسی شاعر نے بھی کہا، ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد، کسی شاعر نے بھی کہا کہ دین محمدی کے نگہبان ہی تو تھے
دین محمدی کے نگہبان ہی تو تھے، اللہ کے نبی پر ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد، قربان ہی تو تھے۔ اور کافر ابو طالب کو تو کہتے ہو اس طرح جیسے تمہارے باپ مسلمان ہی تو تھے، صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ اور یہ صرف ایک ابو طالب کو شرف ہے کہ جتنی اولادیں ہیں، اب آپ دیکھ لیجئے کسی کا ایک بیٹا اچھا نکل جائے تو مثال دیتا ہے کہ میرا بیٹا پروفیسر ہو گیا، میرا بیٹا یہ ہو گیا، میرا بیٹا یہ ہو گیا۔ ابو طالب کے گودی پر نظر کریے کہ جس کو گود میں پالا کوئی نبیوں کا سردار ہوا، کوئی ولیوں کا سردار ہوا، اور دنیا میں جب تک یہ دنیا باقی رہے گی ابو طالب کا احسان بھی باقی رہے گا، اس لیے کہ اگر ابو طالب نہ ہوتے تو محمد کے دین کا وجود نہ ہوتا، اور جب محمد کے دین کا وجود نہ ہوتا تو ہم اور آپ اس جنت کے مستحق نہ ہو پاتے۔ لہٰذا مجھے کہنا پڑے گا دین اسلام میں سارے احسان ایک طرف، ابو طالب کا احسان ایک طرف۔ الحمدللہ۔